اور مجھے آپ کی یہاں بھرپور توجہ چاہیے ہوگی. یہ بڑا لطیف پہلو ہے اور آپ کی اگر توجہ ہوگی تو یہ پہلو آپ کو بڑا لطف بھی دے گا. خسارہ یہ ہے کہ حضرت انسان کو اللہ نے ایک کمال دیا ہے، یا کسی بھی شے کو اللہ تعالیٰ نے ایک کمال دیا ہے، اسے دوسرے کمال سے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے میں خسارے میں. مثال کے طور پہ پھولوں میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں، تو یہ پھول کہیں کہ ہم روشنی کے خسارے میں. چاند میں روشنی ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، تو چاند کہے گا میں خوشبو کے خسارے. بلبل کہے گی میری آواز میں تو جادو ہے لیکن میرے پنجوں میں زور ہے. شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں زور ہے لیکن میں اڑنا نہیں جانتا. مور کہتا ہے میرے پروں میں حسن ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہے. تو ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں. انسانوں کو دیکھ لیں، ایک بچے سے پوچھ لیں، بچہ کہتا ہے میرے پاس بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن کیا کروں کہ جوانی کا زور نہیں، لہٰذا میں اس خسارے میں. ایک جوان سے پوچھیں، وہ کہتا ہے جوانی کا باقپن تو ہے، بڑھاپے کے تجربے نہیں. ایک بوڑھے سے پوچھیں، وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں لیکن کیا کروں بچپنے والی موج نہیں رہی. وہ اپنی خوشی سے جانا، وہ اپنی خوشی سے آنا. اقبال کہتا ہے جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے. کوئی کنڈی بھی ہلا دیتا تھا تو اس سے بھی مزہ لے لیتے تھے. آج تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے، اس وقت ہلتی ہوئی کنڈی سے بھی مزہ لے لیتے تھے. آج محل بنا کر بھی تسکین نہیں ملتی. کیسا زمانہ تھا جب گلی میں کوئی ریت پھینک جاتا تو ہولے سے جو ہے وہ ریت میں پاؤں رکھ کے اس کے اوپر ریت تھپک لینا، پھر پاؤں نکال لینا، اور اگر وہ گھروندہ بچ جاتا تو اتنی خوشی ہوتی. آج بنگلہ بنا کر بھی وہ خوشی نہیں ہوتی جو بچپنے میں وہ گھروندہ بنا کر ہوتی تھی. وہ کیا کسی نے کہا کہ آج دنیا چاند پہ جانے کے لیے بے چین ہے. کیسا زمانہ تھا کہ بچپن میں جب ہم خود ہی چاند ہوا کرتے تھے، اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے. اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے. وہ کیسا زمانہ تھا، وہ کیسی گھڑیاں تھیں. روٹھ جاتے تو منانے کے لیے کیا ہوا کرتے تھے لوگ، وہ کیا مزے تھے. کسی نے کہا یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی. تو ایک بوڑھے سے پوچھے، وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو ہیں لیکن بچپنے کی موج نہیں رہی. وہ کاغذ کے جہاز اور وہ کاغذ کی کشتیاں، وہ زمانہ بچپن کا، لہٰذا میں اس خسارے میں آ گیا ہوں کہ وہ بچپن کی موج نہیں رہی، وہ حسن نہیں رہا. ایک عالم سے پوچھیں، وہ کہتا ہے علم کا نور تو ہے لیکن سحر کی سسکیاں نہیں ہیں. ایک شب زندہ دار سے پوچھیں، وہ کہتا ہے سحری کا رونا تو ہے لیکن علم کا جمال نہیں ہے. تو ہر شے کسی نہ کسی خسارے میں ہے. کسی کو خوشبو کا خسارہ، کسی کو روشنی کا خسارہ، کسی کو جوانی کا خسارہ، کسی کو معصومیت کا خسارہ. لیکن اگر تمہیں شوق آ جائے کسی ایسی ذات سے ملنے کا جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، حسن کی ساری شوخیاں اور جمال کے سارے کرینے ایک پیکر میں ڈھونڈنا چاہتے ہو، تو رب کہتا ہے آؤ مدینے کی گلی میں آ جاؤ، میں نے ایک ذات محمد عربی کی ایسی بنائی ہے جس میں کوئی خسارہ رکھا ہی نہیں ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارت تنہا داری. تم نے پھوٹتے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ندیوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا، تم نے ساون کی رتوں کے مزے لیے ہوں گے، کوسے قضا کی رنگینیاں اور دھنک کی شوخیاں تم نے دیکھی ہوں گی، اور تم نے تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی اور کاریگری دیکھی ہوگی. مور کے پروں میں قدرت کی مینا کری کاری کے رنگ دیکھے ہوں گے. تم نے معصوم بچے کی مسکراہٹ اور بوڑھے کے بالوں کی سفیدی بھی دیکھی ہوگی. تم نے ساون کے نچڑتے بادل بھی دیکھے ہوں گے. پھوٹتے جھرنے اور بہتی ندیاں تم نے ملاحظہ کی ہوں گی. لیکن یہ سارے حسن اور سارے جمال ایک جگہ میں مجتمع دیکھنا چاہتے ہو، تو رب کہتا ہے وہ میں نے ایک ہی ذات محمد عربی کی بنا دی. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا. قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں. اچھا، خسارے سے کوئی بچا ہوا بھی ہے؟ رب نے جو خسارے کی بیماری حضرت انسان کو لگ گئی تو اس کے بیان کرنے کا مقصود کیا تھا
کیا انسان کو خوف زدہ کرنا مقصود تھا یا اس کو یہ خطرناک مرض بتا کے اس کو علاج کی طرف متوجہ کرنا مقصود؟ جس طرح کسی مریض کو کینسر ہو جائے تو ڈاکٹر حکیم حاذق اسے بتاتا ہے کہ تجھے یہ موذی مرض لگ گیا ہے، تو اس کا یہ مقصد کبھی نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کی جو چند سانسیں ہیں ان کو بھی میں اوکھا کر دوں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس خطرناک بیماری سے آگاہ کر کے اس کو علاج کی طرف متوجہ کروں تاکہ یہ پرہیز کر کے اپنی بیماری کا علاج کر سکے۔ میں حضرات آپ کی توجہ چاہوں گا، میرے رب نے یہاں انسان کو لگی ہوئی بیماری جو خسارے کی صورت میں لگ گئی ہے اس کو بیان کرنے کا یہ مقصود ہے کہ اس کو علاج کی طرف متوجہ کیا ہے، اور وہ علاج بھی قرآن مجید کی اسی صورت کے اندر بیان فرما دیا کہ انسان تجھے خسارے کا مرض لگ گیا ہے، اور اگر تو خسارے سے بچنا چاہتا ہے تجھے میں علاج بھی دیتا ہوں، الا الذین آمنوا، خسارے سے بچنا ہے تو میرے محمد عربی کا دامن پکڑ لے، کیونکہ ایمان حضور سے وابستگی کا نام ہے، حضور سے تعلق کے خاطر کا نام ہے، تو اس لیے کہا الا الذین آمنوا، ساتھ علاج بھی بتایا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں خسارے سے بچ جاؤں تو علاج یہ ہے کہ میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جا، پھر خسارے سے بچ جائے گا، خسارہ تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکے، ورنہ حالات کا جبر تجھے پیس کے رکھ دے گا۔ میں یہاں ایک سادی سی مثال دیا کرتا ہوں، کسی زمانے میں چکی سے آٹا پیستے تھے اور آج وہ دور نہیں رہا۔ چکی کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے والا ساکن و جامد اور اوپر والا متحرک، درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے جہاں کلی لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں دانے ڈالتے ہیں، ہمارے علاقے میں اسے گالا کہتے ہیں، اور پھر چکی کو گھماتے ہیں تو جو دانے ان پتھروں کے نیچے آ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں اور جو کلی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے جڑ کے رہے۔ تو خسارے سے بچنا چاہو تو حضور کے دامن سے وابستگی اختیار کرنا ہوگی۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، خسارے سے اپنے آپ کو بچا نہ پائے، لیکن جو بھی میرے حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے وہ خسارے سے بچ گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا؟ شاید اس بھرے مجمع میں کوئی مشکل سے چند لوگ ہوں گے جو خاقان کا نام بتا سکیں۔ اچھا میں پوچھتا ہوں جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ تو شاید تھوڑے لوگ ہوں گے جو کیسر کا نام بتا سکیں۔ اچھا میں یہ پوچھتا ہوں جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے اس زمانے کے کسریٰ کا نام کیا تھا؟ تو بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس زمانے کے کسریٰ کا نام بتا سکیں۔ اس دور کے کیسر کا نام، اس دور کے کسریٰ کا نام، اس دور کے خاقان کا نام، یہ اس زمانے کے بڑے لوگ تھے، لیکن آج اس بڑے مجمع میں جو ہزاروں افراد پر مشتمل ہے شاید انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہوں وہ لوگ جو اس دور کے کیسر کا، اس دور کے کسریٰ کا اور اس دور کے خاقان کا نام بتا سکے۔ اور اگر میں اس مجمع میں سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا، پھر بچا کون جو میرے رسول کے دامن سے لپٹ گیا۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کا دوام، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، تو بچا وہ جو میرے محبوب کے دامن سے لپٹ گیا۔ رب کہتا ہے اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے دامن